بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایک دفعہ شادی کے سلسلے میں تانابون تشریف لے گئے تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی زیارت بھی کر لوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، تو آپ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہو جاؤں گا کہ آپ مجھے ذکر و شغل کا حکم نہ فرمائیں۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے، شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں، اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے بیعت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ 2-3 دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ وہی تانابون میں 3 دن ٹھہرے۔ جب رات کے وقت 2:30-3 بجے دیکھا کہ سب لوگ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو شرم آئی۔ انہوں نے بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھی۔ پھر جب دوسرے لوگوں کو ذکر و شغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود خوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو سب کچھ ہی کرا دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا۔ 40 دن وہاں ٹھہرے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد خلافت لے کر واپس ہوئے۔ بس یہ عبادت پہلے ریا تھی، پھر عادت ہوئی اور پھر عبادت ہو گئی، اور ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میری عمر 8 برس کی تھی، ایک دفعہ میرا گنگو جانا ہوا۔ وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی، گنگو کی مسجد میں بہت سے دھوبی کپڑے دھوتے تھے۔ وہ جب کپڑے کو مارتے تو الا اللہ بھی ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا، ورنہ ان کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بس ماحول کا اثر یہی ہے، جو نیکی کے ماحول میں ہوگا اس کا اثر بھی ضرور ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس ماحول میں آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، اور ان کا ماحول بھی بہت قوی تھا۔ بہرحال اگر ایک گھرانہ یہ عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ان کے ماحول میں جو بھی داخل ہوگا انہیں کی طرح ہو جائے گا۔ قیامت کے دن گناہگار کی آنکھ کتنی میل لمبی اور کتنی میل چوڑی ہوگی۔ حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھی، اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت بھی دی تھی، لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے۔ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہ پائے گا۔ اس پر وہ رونے لگے گا اور اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا۔ اس پر خون کے آنسو روئے گا، پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک کہا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا،
جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کی رخساروں پر آ گرے گی، اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہوگی۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ پریشان ہو کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھے یہاں سے نکال دے۔ جزاک اللہ۔